السلام علیکم دوستو، اے کے انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ میں ہوں اسد خان اور آج آپ کے لیے ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو لے کے آیا ہوں۔ سو لیٹس اسٹارٹ دا ویڈیو اینڈ انجوائے دا ویڈیو۔ دوستو دنیا کی چاہے کسی بھی ملک کی فوج ہو، ایک شخص کو آرمی میں بھرتی ہونے کے لیے اسپیشل ٹریننگ سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہر ملک میں سولجر کو ٹرین کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کی سب سے ہارڈ ملٹری ٹریننگز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن۔ سبسکرائب کریں حیدر ٹی وی کو اور بیل آئیکن کو دبائیں انفارمیٹیو ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ نمبر 10، فائر ٹو چیسٹ۔ دوستو دنیا کا کوئی بھی شخص کسی بھی جاب کے لیے اپنی جان داؤ پر لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن سولجر اپنے ملک کی حفاظت کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں ایک فوج ایسی ہے جو کہ اپنے سولجر کو ٹریننگ کے دوران چیسٹ میں گولیاں مارتے ہیں؟ لیکن رشیا میں فیڈرل سیکیورٹی سروس کے ریکروٹس کو موت سے بے خوف ہونا سکھایا جاتا ہے۔ ایف ایس بی اور کے جی بی کے سولجرز کو باڈی آرمر پہنا کر چیسٹ میں گولیاں ماری جاتی ہیں اور اس دوران سولجر کو ہلنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اس ٹریننگ کی مدد سے فوجی کے دل سے گولیاں لگنے کا ڈر نکل جاتا ہے۔ ایون پسٹل کی گولیاں کھانے کے دوران سولجر اپنی گن سے ٹارگٹ پر حملہ بھی کر رہا ہوتا ہے۔ اس ٹریننگ میں شوٹنگ کے دوران انہیں ٹرینر ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ انہیں ٹارگٹ پر فوکس کرنا سکھایا جا سکے۔ ریئلی یہ دنیا کی سب سے خطرناک ملٹری ایکسرسائزز میں سے ایک ہے۔ نمبر 9، سٹونز۔ دوستو ایک عام شخص کو سخت جان بنانے کے لیے بہت سے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ ایک انسانی جسم کو پتھر جیسا مضبوط بنانا آسان کام نہیں ہے، اسی لیے تائیوان آرمی اپنے سولجر کو مین آف سٹیل بنانے کے لیے ان کو ایک بہت ہی ہارڈ ٹاسک سے گزارتی ہے۔ یہ جو ایکسرسائز آپ دیکھ رہے ہیں اسے روڈ ٹو ہیون کہا جاتا ہے۔ تائیوان ملٹری ٹریننگ میں جب ایک سولجر تمام مرحلے پورے کر لیتا ہے تو اسے ایک آخری سٹیج سے گزرنا ہوتا ہے۔ یہ 164 فٹ لمبا روڈ ہوتا ہے جس میں نوکیلے پتھر رکھے جاتے ہیں۔ سولجرز کو اسے اپنی چیسٹ کے زور پر رینگ کر کراس کرنا ہوتا ہے۔ ریئلی ایکسرسائز کسی ٹارچر سے کم نہیں ہے۔ اس میں سولجرز شروع میں ہی زخمی ہو جاتے ہیں اور اسی حالت میں آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ اس روڈ کو کراس کرنے کے بعد سولجر اپنی ڈیوٹی کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس پاتھ میں 10 سٹاپنگ پوائنٹس ہوتے ہیں اور ہر سٹاپ پر رک کر سولجر کو ایکسرسائز کرنی ہوتی ہے۔ ہر سٹاپ پر انسٹرکٹر ان پر نمک والا پانی ڈالتا ہے جو کہ ان کے زخموں پر لگ کر اور درد میں اضافہ کرتا ہے۔ تائیوان آرمی کے مطابق یہ ٹریننگ انہیں اسی لیے دی جاتی ہے تاکہ سولجرز ہر طرح کا درد برداشت کر سکیں۔ سب سے حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس ٹریننگ کے دوران ان کی فیملی کو بھی وہاں بلوایا جاتا ہے جو کہ انہیں اس تکلیف میں دیکھتے ہیں۔ ایسا اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ سولجر اور زیادہ سیلف کانشیس ہو سکے۔ اس کلر ٹریننگ کے بعد یہ سولجر اسپیشل یونٹ میں جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ نمبر 8، کولڈ واٹر۔ دوستو اگر کوئی آپ کو سردیوں کے موسم میں ٹھنڈا پانی دے تو کیا آپ اسے نہا سکتے ہیں؟ ایسا کرنا تو نمونیا کو دعوت دینے والی بات ہوگی، لیکن یو ایس نیوی سیلز کو ایک ایسی ہی ٹریننگ سے گزارا جاتا ہے۔ امریکہ کے نیوی سولجرز ٹریننگ کے دوران 18 سیلسیس ٹمپریچر والے موسم میں سمندر کے ٹھنڈے پانی میں لیٹتے ہیں۔ پانی کی ٹھنڈی لہریں ان کا جسم فریز کر دیتی ہیں، لیکن انہیں اسے برداشت کرنا ہوتا ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، ٹھنڈے پانی میں کافی ٹائم سپینڈ کر کے اس کے بعد انہیں گیلے کپڑوں اور بوٹس کے ساتھ ان کو بیچ پر 2.5 کلومیٹر رن کرنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ انہیں ٹھنڈے پانی میں سوئمنگ بھی کروائی جاتی ہے اور چپو سے بورڈ بھی چلوائی جاتی ہے۔ سولجر کو ہر روز 1 گھنٹہ یہ ایکسرسائز کرنی ہوتی ہے اور یہ تب تک جاری رہتی ہے جب تک فوجی مضبوط نہ ہو جائے۔ نمبر 7، مڈ رن۔ دوستو دنیا کے تقریباً ہر ملٹری کورس میں ایسی ایکسرسائزز ایڈ کی جاتی ہیں جس سے ایک عام شخص سولجر میں بدل جاتا ہے، لیکن مڈ رن جیسی ہارڈ ٹریننگ کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں برٹش مرین سولجر کی ٹریننگ ہو رہی ہے۔ ان فوجیوں کو 32 ہفتوں لگاتار یہ ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے۔ اس مڈ رن کے لیے سولجر کو تھک مٹی میں لٹایا جاتا ہے اور اسے ہاتھوں اور پاؤں کا استعمال کیے بغیر کئی میل تک کونیوں اور گھٹنوں کے زور پر رینگنا پڑتا ہے۔ یہ کام جتنا آسان لگتا ہے اتنا ہوتا نہیں ہے۔ ہر ایک سٹیپ پر سولجر مٹی میں پھنستا ہے اور پھر باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس ٹریننگ کے دوران زیادہ تر فوجی ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور کئی تو ہاسپٹل بھی پہنچ جاتے ہیں۔ کیپٹن بین چیپل کے مطابق مرین سولجرز کو 45 منٹ تک بغیر رکے اسی طرح مٹی میں چلنا ہوتا ہے کیونکہ اس ایکسرسائز سے سولجر کو انکریڈیبل فزیکل اسٹرینتھ ملتی ہے۔ نمبر 6، فائر واک۔ دوستو بیلاروس ایک یورپین کنٹری ہے۔ یہاں کے ڈکٹیٹر نے اس ملک میں بہت سختی کر کے لا اینڈ آرڈر قائم رکھا ہوا ہے۔ اس ڈکٹیٹرشپ کو پاور میں رکھنے کے لیے وہاں کی گورنمنٹ نے لوگوں کے دلوں میں فوج کا حد سے زیادہ ڈر پیدا کیا ہوا ہے۔ ہر ملک کی آرمی کی طرح بیلاروس بھی اپنے فوجیوں کو کڑی ٹریننگ سے گزارتا ہے
لیکن ان کی اسپیشل فورسز کو ایک بہت ہی مشکل ملٹری ایکسرسائز سے گزرنا پڑتا ہے. اسے فائر واک کا نام دیا گیا ہے. اس ٹریننگ میں انہیں آگ کے اوپر بنائے گئے رستے پر چلنا ہوتا ہے. چینز اور پائپ کے نیچے آگ لگی ہوتی ہے اور انہیں اس خوفناک آگ میں گرے بغیر اس ٹاسک کو پورا کرنا ہوتا ہے. اور صرف اتنا ہی نہیں, انہیں ایسے ہی فائر پلیٹ فارم پر کلائمبنگ بھی کرنی ہوتی ہے. اس ٹریننگ سے سولجر کے دل سے فائر اور بلاسٹ وغیرہ کا ڈر نکل جاتا ہے. یہ ریئلی انبلیویبل ہے. نمبر 5, لائیو گرنیڈ. دوستو, آرمی میں ٹریننگ کے دوران سولجر کو ہر طرح کے ہتھیار چلانا سکھائے جاتے ہیں. یہ بات تو کامن ہے, لیکن اگر جنگ کی سچویشن ہو تو فوجی سٹریس میں آ جاتا ہے اور اس کا دھیان بڑھ سکتا ہے. اس طرح کی سچویشن سے اوور کم ہونے کے لیے چائنیز آرمی میں سولجرز کو ایک خاص ٹریننگ دی جاتی ہے. 2012 میں چائنا کے اسٹیٹ CCTV سے ایک ویڈیو لیک ہوئی تھی جس میں دکھایا گیا تھا کہ سولجرز کے ایک گروپ کو پن نکال کر ایک گرنیڈ پکڑایا جاتا ہے اور یہ اس گرنیڈ کو ایک دوسرے کی طرف پھینکتے ہیں. یہ گرنیڈ کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے, لیکن سولجر کو ٹائم پر فوکس کرتے ہوئے پھٹنے سے پہلے یہ گرنیڈ درمیان میں موجود گڑھے میں پھینکنا ہوتا ہے. اس ڈینجرس ایکسرسائز سے سولجر ڈر اور سٹریس میں فوکس کرنا سیکھتا ہے. یہ ایکسرسائز ریئلی ٹیریفائنگ ہے. نمبر 4, بریکنگ کانکریٹ. دوستو, 2012 میں انٹرنیٹ پر 2 ویڈیوز وائرل ہوئی تھیں. ایک ویڈیو میں چائنیز آرمی کے سولجرز اپنے سر سے اینٹیں توڑتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں اور دوسری میں ساؤتھ کورین ملٹری کے ٹرینرز اپنے سروں سے کانکریٹ توڑ رہے ہوتے ہیں. ان دونوں ویڈیوز نے انٹرنیٹ پر دھوم مچا دی تھی. چائنیز آرمی آفیشلز کے مطابق جنگ کا میدان کوئی پرفارمنس یا ڈرامہ نہیں ہوتا, وہ ریئل بیٹل ہوتی ہے. اور ایسی ریئل بیٹل کو لڑنے کے لیے سولجرز کو ایسے ماحول اور حالات میں ٹریننگ دی جاتی ہے جس سے وہ ایسے اصل حالات میں بھی مقابلہ کر سکیں. اس کے علاوہ انہیں مارشل آرٹ بھی سکھایا جاتا ہے. سمپل الفاظ میں ایسی ٹریننگ کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. نمبر 3, کوبرا بلڈ. دوستو, آپ سب نے تھائی لینڈ کے بارے میں تو سنا ہوگا. یہ ایک ایسا ملک ہے جو جنگلات سے بھرا پڑا ہے, اس لیے تھائی ملٹری اپنے سولجرز کو اس طرح کے جنگلوں میں سروائیو کرنا سکھاتی ہے. اس کورس کو جنگل سروائیول ٹریننگ کہا جاتا ہے. اس ٹریننگ میں فوجیوں کو سکھایا جاتا ہے کہ وہ جنگل میں کھانا اور پانی کیسے تلاش کر سکتے ہیں. اس ٹریننگ کے دوران سولجرز کو مختلف پلانٹس اور انسیکٹس کھلائی جاتی ہیں اور درختوں کے تنوں سے پانی نکال کر پلایا جاتا ہے. ان کو اسی خوراک کو تلاش کر کے اس پر گزارا کرنا ہوتا ہے. اس میں کوبرا بلڈ بھی شامل ہوتا ہے. یہ آرمی ٹروپس کوبرا سنیک کو ڈھونڈ کر اسے مارتے ہیں اور پھر اس کا خون پیتے ہیں. اگر کوبرا نہ ملے تو یہ گیکو, اسکارپین اور اس طرح کی ڈینجرس انسیکٹس کھا کر گزارا کرتے ہیں. رائل تھائی مرین انسٹرکٹر کے مطابق اگر پانی کا کوئی اور سورس نہ ہو تو صرف کوبرا بلڈ ہی انسان کی جان بچا سکتا ہے. نمبر 2, سنو. دوستو, ساؤتھ کوریا اور امریکہ کی آرمی کی اسپیشل یونٹس کو ایک آئی لینڈ پر دنیا کی سب سے انوکھی ٹریننگ دی جاتی ہے. 2013 سے ہر سال 400 سے زیادہ سولجر برفانی آئی لینڈ پر جاتے ہیں اور وہاں برف میں ایکسٹریم ٹمپریچر کا مقابلہ کرتے ہیں. ان آرمی ٹروپس کو -4 ڈگری کے فریزنگ ٹمپریچر میں سروائیو کرنا سکھایا جاتا ہے. اس کے علاوہ انہیں یہاں کولڈ ویدر میں فوکس اور ڈیسیژن میکنگ سکھائی جاتی ہے. کئی آرمی کمانڈوز کے مطابق یہ ٹریننگ اتنی ہارڈ ہے کہ ہر شخص ایسے ٹاسک پورے نہیں کر سکتا, لیکن ان انسٹرکٹرز کے مطابق سولجرز کو میدان جنگ میں کسی بھی طرح کے ویدر کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. نمبر 1, SSG. دوستو, جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاک آرمی دنیا کی سب سے طاقتور ترین ملٹری فورسز میں سے ایک ہے, لیکن SSG کمانڈو کی ٹریننگ کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. فرسٹ آف آل سولجر کو ایک بوری میں بند کر دیا جاتا ہے اور اسے مارا جاتا ہے, اور یہ مار کوئی عام لوگ نہیں لگاتے بلکہ آرمی کے ہٹے کٹے جوان فل زور سے لگاتے ہیں تاکہ سولجر کے اندر سے ڈر نکالا جا سکے. اس کے بعد جہاز میں لے جا کر بغیر کسی انسٹرکشن کے پیراشوٹ دے کر آسمان سے پھینک دیا جاتا ہے. اس سے سولجر کے اندر سے اونچائی کا خوف نکل جاتا ہے. اس کے علاوہ 30 کلو ملٹری گیئر اٹھا کر سولجر کو 70 سے 80 کلومیٹر تک پیدل چلنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ SSG کمانڈو کو کچا گوشت کھانا, سانپ اور بچھو کھانا بھی سکھایا جاتا ہے تاکہ وہ کسی بھی جگہ سروائیو کر سکے. ایون یہ اتنے بے خوف ہو جاتے ہیں کہ دانتوں سے مرغی اور خرگوش وغیرہ کو بھی ذبح کر سکتے ہیں. SSG ٹریننگ میں سولجر کو ایک ٹاسک دیا جاتا ہے جس میں انہیں کتے کے منہ سے ہڈی کھینچنی ہوتی ہے. اس ٹریننگ کو تو سن کر ہی انسان خوف زدہ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ سولجر کو فل یونیفارم اور ہتھیاروں کے ساتھ ڈیم کے بیچ میں پھینک دیا جاتا ہے اور اسے اتنے وزن کے ساتھ تیر کر کنارے پر آنا ہوتا ہے. اگر دیکھا جائے تو ساری دنیا کی ہارڈ ٹریننگ ایک طرف اور صرف ہمارے کمانڈوز کو دی جانے والی ٹریننگ ایک طرف ہوتی ہے. اسی لیے پاک SSG کمانڈوز دنیا کے سب سے ناظرین, یہ تھی ہماری آج کی انفارمیٹیو ویڈیو. مزید ویڈیوز کے لیے اس چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں. تھینک یو.